کریں گے بزرگان دین کے دعا مانگنے کے طریقہ کے حوالے سے. بڑا اچھا سوال ہے. جو میرا علم ہے اس کے مطابق بزرگان دین جب دعا مانگتے تھے تو وہ اپنے لیے دعا نہیں مانگتے تھے, وہ دوسروں کے لیے دعا مانگتے تھے. تو یہ کتنا افضل ہے اس حوالے سے بتائیے, اور صوفیاء کرام کے حوالے سے ڈیفینیٹلی آپ کے پاس بڑی معلومات ہوں گی اور ہمارے علم میں اضافہ ہوگا. پلیز بیان فرمائیے. پہلی بات یہ ہے کہ دعا مانگنے کا جو ہے نا, اس کے دو طریقہ. جو زیادہ اچھا طریقہ یہ ہے کہ جب بندہ دعا مانگے, جو سنت میں ملتا ہے کہ پہلے دوسروں کے لیے دعا مانگے, اور دوسروں کے لیے جب دعا مانگتا ہے تو حدیث شریف میں آتا ہے کہ پھر اللہ رب الجلال کے بارگاہ میں فرشتے عرض کرتے ہیں کہ اللہ یہ جو کسی اور کے لیے جو دعائیں مانگ رہا ہے یہ اس کو بھی عطا فرما. اور دوسرا صوفیہ کیا فرماتے ہیں, صوفیہ کہتے ہیں جب بندہ دوسروں کے لیے دعائیں مانگتا رہتا ہے, کثرت سے دعائیں مانگتا رہتا ہے, ہر وقت دوسروں کے لیے جب دعا مانگتا ہے تو ایک وقت وہ آتا ہے کہ اس کا نام اولیاء اللہ کی لسٹ میں شامل کر دیا جاتا ہے, نام شامل ہوتا ہے. اور جب لسٹ میں نام آتا ہے تو پھر پوچھا جاتا ہے یہ کون ہے, کہ جس کا نام اولیاء کی لسٹ میں شامل ہوا, یہ کون ہے؟ تو بتایا جاتا ہے یہ وہ شخص ہے جو دوسروں کے لیے دعائیں مانگا کرتا تھا. مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی بندہ یوں, ہمارے آقا علیہ السلام نے دونوں طریقہ اپنایا. جس طرح اگر ہم یہ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام نے جب دعا مانگی ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ, اے اللہ ہمیں ہماری دنیا کو اچھی کر, اپنے لیے رب اغفر ورحم, اے اللہ بخشش کر دے, رحم فرما. مگر یہاں جو لکھا کہ یہ بھی طریقہ اچھا ہے کہ بندہ پہلے اپنے لیے مانگے پھر دوسروں کے لیے مانگے, مگر زیادہ اچھا یہ کہ پہلے دوسروں کے لیے مانگے پھر اپنے لیے مانگے. تیسری بات یہ ہے کہ جب دعا مانگنے کا تو ہمارے یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنی دعا قبول کروانے کے لیے بزرگوں کے بارگاہ میں جاتے ہیں اور وہاں جا کر وہاں ان سے دعائیں کرواتے ہیں, اور کروانا چاہیے. اور یہاں پر ایک بات عرض کروں, علامہ قشیری فرماتے کہ ایک حضرت تقی بن مخلد کے بعد جو ایک شخص عورت آئی کہ میرے بیٹے کو رومیوں نے قید کر دیا اور وہ فدیہ مانگتے ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے, آپ کچھ ایسا بندوبست کر دیں. فدیہ مانگتے ہیں اور میرے پاس کچھ نہیں ہے. حضرت تقی بن مخلد نے اور کہا کہ اب ہر وقت اس رنج میں نہ نیند ہے, نہ قرار ہے, نہ ہوش ہے, نہ آواز ہے, بس ہر وقت میں اس پریشانی میں, وہ رومی چھوڑ نہیں رہے, وہ قید میں. آپ نے کہا تم جاؤ میں کچھ سوچتا ہوں, اور آپ نے زبان ہلائی اور وہ عورت چلی گئی. بعد میں آئی تو بچے کو ساتھ لے کر آئی اور کہا اس بچے سے آپ کہانی سنیں. تو کہا کہ مجھے رومیوں نے قید کیا تھا اور ہم کو لے جاتے, جنگل میں لے جاتے, بیڑیاں کھولتے اور ہم جنگل میں کام کرتے, پھر بیڑی باندھتے لے کر آتے. کہ لے بیڑی بندی بھی تھی, کہ لے ایک دن بیڑی بندی تھی, وہ چلنے لگا, بیڑی خود بخود کھل گئی. کہا کہ مجھ سے جو لے کر آیا تو اس نے کہا کہ یہ بیڑی کیوں کھولی؟ میں نے کہا تو میں کھول بھی نہیں سکتا, اور کیسے کھولوں گا, میرے پاس نس کی چابی ہے. تو کہا کہ مالک کے پاس گیا, مالک نے کہا دوبارہ بیڑی بناؤ. دوبارہ بیڑی بنانے کے بعد وہ پھر کھل گئی. تو اس مالک نے راہب سے کہا کہ راہب یہ معاملہ کیا ہے؟ راہب نے کہا تمہاری ماں ہے. کہنے لگے ہاں. کہنے لگے ہو سکتا ہے اس کی دعا کام کر رہی ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اب وہ راہب کا اپنا قیاس تھا, مگر وہاں جب وہ وقت بتاتا ہے کہ اس وقت میں بیڑی کھلی, تو اس وقت لوگ کہتے ہیں کہ یہ وقت تھا کہ حضرت تقی کی زبان ہل رہی تھی. تو اللہ والوں کی دعاؤں میں یہ ہوتا ہے کہ جو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی, بدلتی ہزاروں کی تقدیر کے ان کی زبان ہلتی ہے اور چینجنگ ہوتی چلی جاتی ہے. اور جب دعا کا معاملہ آئے تو ولیوں کی بارگاہ میں جانا چاہیے. مگر جو آپ کے گھر میں ولی بیٹھا ہے باپ کی صورت میں, ماں کی صورت میں جو بیٹھا ہوا ہے, جس کے بارے میں میرے آقا نے فرمایا کہ دعاء الوالدین فی حق اولادہ کا دعاء النبی فی حق امتی, ماں باپ کی دعا, یہ سننے والے سنو, ماں کے قدم کو چومو, باپ کی پیشانی کو چومو. آج در در کی ٹھوکر جو معاشرہ کھا رہا ہے, ہم نے ماں باپ کی نافرمانی اور ماں باپ کو چھوڑ دیا ہے. ایسے بھی لوگ ہیں, شوہر ہیں, جنہوں نے بیوی کی باتوں میں آ کر ماں کا احساس چھوڑ دیا, ماں پر احسان سمجھتے, اسی لیے آج یہ مشکلات آ گئی ہے. تو حضور نے فرمایا ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں ایسی ہے جیسے نبی کی دعا امتی کے حق میں ہے. جب نبی ہاتھ اٹھا دے تو دعا قبول ہوتی ہے, ماں باپ ہاتھ اٹھا دے دعا قبول ہی قبول ہوتی. اور یہاں تک فرمایا جو ماں باپ کو دعا میں یاد نہ رکھے اللہ رزق کو تنگ کر دیتا ہے. اتنی بڑی بات. صحیح. میں آپ کا اس جواب پہ خصوصی طور پہ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں. آپ نے نہایت خوبصورت طریقے سے آپ نے اس بات کا جواب دیا اور رہنمائی